शम्मा से शम्मा जले, सिलसिला जारी रहे, हम रहे या न रहे, ये आज़ादारी रहे। शम्मा से शम्मा जले, अपनी नस्लों को सिखाते रहो वतन का हुनर, सीना दर सीना करे बस ये आज़ादारी सफर। कैसे हालात भी हों, ये अमल जारी रहे, हम रहे या न रहे, ये आज़ादारी रहे। शम्मा से शम्मा जले। When in Karbala, the soldiers of Yazid shackled Zainab, choking back her tears, she cried out in pain, "Where are you, Hussein?" But your body laid, trampled and slain, lifeless on the sand, and your holy head thrust atop a spear severed by Shimmer's hand. You gave everything in a strange land to bring back the true Islam. Your Quran in red, we who heed your call will never be misled. Centuries away, even here today, your sacrifice lives on. Your light revives our hearts and guides us to your path. We're with you, O Imam. Thank you. Thank you. This one is called I Am Zainab by Mullah Hasan Muzaffar. My grief started when I lost mankind's true mercy. After that loss, I lost Zahra then Ali. The broken rib, the struck head of Ali still haunts me. My grief deepened seeing Hasan dying slowly. How can I live now without you, my dear? How can I see your head shine on a spear? I am the mother of sorrows. Wherever I go, follows. I am the mother of sorrows. Wherever I go, follows. I am Zainab. All my life I lived in pain. I am Zainab. I died when I lost Hussein. My heart was shattered on the day Hussein was killed.
The day of 10th, when the whole world with blood was filled. Upon my mind, sorrow and pain were instilled. O Lord, let our sacrifice be now fulfilled. O Shia, when you're thirsty, say his name. O Shia, curse the one who lit the flame. I am the mother of sorrows. Wherever I go, woe follows. I am the mother of sorrows. Wherever I go, woe follows. I am Zainab. All my life I lived in pain. I am Zainab. I died when I lost Hussein. I am Zainab. My trust still lies with Allah. I am Zainab. Never forget Karbala. Thank you. For Chris's Syed and Abidi, please recite another very loud salawat. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين، شفيع المذنبين وحبيب قلوب الصادقين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We have been discussing the issue of essential importance to our life, our salvation, and our success, which is the realization
that the material world around us, that is accessible to us, that is available to our senses, and that seems to be real and important, to the extent that there are many people who say this is all that exists. This is lahwun wa la'ib. This is a game. This is a diversion. And there is a deeper reality which isn't separate from this physical world, but it is beneath and within, and it is what is the foundation of this material world, and that is the world of the spirit and values and truth. And the goal of our life as a human being, to move beyond our animal nature, our instinct, and to enter into the world of true humanity, is to be able to see beyond the surface and to look at that reality. If you're a parent, then you have experienced this. Sometimes you might have a young child who is acting up. Maybe they're lashing out in anger or throwing a tantrum, or they may be crying, but there is something else beneath the surface that is actually bothering them. And as a parent, it's not our job just to respond to the tantrum as if the young child in front of me is an adult and is deciding to mess up my evening or mess up my dinner by causing a commotion. But if I understand what is it beneath the surface, then I will be able to deal with that situation. It might be hunger, it might be fear, it might be something that is changed around them and they are not comfortable with the place they are or the people that they are around. It might simply be something so simple as that they haven't had a nap that day, and so they are agitated. But we need to look beyond the surface and see what is the reality. And this is also the case for adults. In many cases, we have our loved ones, maybe our spouses, they say something, and then we deal with just the words without realizing that there is a great deal of depth and maybe unstated feelings that are the real source of those words. And if we just deal with the words, then we are never going to be able to arrive at a resolution or an understanding in our relationships. The same thing is true of the physical world itself. It isn't just what exists on the surface, but that surface is a manifestation and a sign of something that is deeper. And our humanity is to move beyond that surface and to understand that depth. And one of the most direct and the most immediate ways we have of accessing that depth is to have the example of those who have been blessed by Allah subhanahu wa ta'ala with guidance and with knowledge always in front of us. Because that insight that we gain from their lived example, it takes us beyond our mundane existence, and it takes those experiences we have to a higher level of reality and of existence. Even our simple act of eating or exercising. Assalamu alaikum. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Or our other mundane tasks in life. When we have the example of Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam in front of us, then it is no longer a mundane task, but it becomes connected to their depth and insight of being and their mission in life. And so now when we
eat, when we work, when we do some of the mundane tasks, we begin to appreciate how this is not just a boring task that we have to do and we wish we didn't have to do it, but it is one of the ways that we worship Allah subhanahu wa ta'ala and we come closer to Him. Have you ever wondered why it is that there are so many people who say that I feel a little dead inside because of how busy I am? When they go to work, when they have a commute nowadays, people's commute may be shorter, but that emptiness they may feel in their work, that is still present. And in history, there are people who had much harder work. Imagine somebody who lived in a village and went to a jungle or a forest to chop down trees with their hands, and then they didn't have cranes, and they didn't have heavy machinery, and they didn't have maybe even other people to assist them, or maybe even a beast of burden. They would have to do that heavy work themselves, and they would have to bring it back to the city themselves, and they would sell those wares, or other artisans, or other workers, or even farmers. Whatever their task may be, they may have only had to go a few miles from their village in order to do their farming, or go and get that wood that they were going to sell, or to graze their livestock. But that commute is longer than your or my commute, even if we are traveling 40 or 50 miles, because they would do it on foot. And it would be much more hard work without the benefit of the tools and the technology and other facilities that we have. But they would not feel empty, because they would see the connection of their work to the goal because of which they are making that effort. And that goal is not less present today. The work is not less meaningful today, but our expectations and our emotions have changed. Our culture has changed. But if we appreciate that the effort that we put into our daily life, it's not because there is just no other choice for us, but this is one of the ways that we can worship Allah and we can come closer to Him, then we too will not live empty lives and feel a need to escape from them. To make it more clear, the problem is not that our work has become meaningless so much. I don't want to deny that there isn't a greater satisfaction maybe in working close to nature and close to the earth. So I don't want to say there is no difference or no greater emptiness coming from living in an artificial world with artificial lighting and an artificial schedule bound to a clock and not to the movement of the sun and nature. I don't want to say there is no difference. But the problem is not so much that our work has become empty, as that our lives have become empty. Subhanallah, subhanallah. Again, I don't want to deny that a person who lives close to nature and works with their own hands, that person has a more easy way of understanding the meaning of their life. That is true. But the real problem is not that. The real problem is that that person may have had a sense of their relationship and their obligation to their family, to their community, to their worship. Their life was meaningful, and because their life was meaningful and purposeful, even the difficult and the boring and the mundane tasks in their life, because they are part of that puzzle, they also had meaning. And because our lives are lived without thinking about what the purpose of our life is. We may even earn a good income, but our horizon is maybe 1 year in the future, 2 years in the future, maybe 10 years or 30 years in the future if we're thinking about retirement. But then
it is not beyond that. There are many people who have a good income and they don't have much debt, but they're still living hand to mouth. The problem isn't the lack of income. The problem is the lack of a plan and the lack of planning for the future. But the future, there are many people don't believe in God, they plan for the future. They set aside some money for a rainy day, they set aside money for their immediate savings and the fact that they're going to need to trade in and replace their car in 5 years, and they set aside something for the future. They may even have a fund for their children's college education, so they're good with their worldly planning. But then they too are not planning in many cases for their eternal life. They think that, well, when I am able to retire because I can afford to retire, then I can retire and take it easy. But they don't have a religious project to say that I'm going to keep working not because I need to pay my mortgage, not because I need to help my children get established, but because there is a vision I have to serve Allah subhanahu wa ta'ala, and I want to continue to build my salvation in the hereafter. So it's just a worldly consideration. Can I afford to retire? They might go to a financial planner, or maybe they have that experience, they'll make that decision. Whether they make it well or not is a separate question. Many people, they thought that they were ready to retire immediately or in 5 years, and then the stock market bubble burst, or the real estate bubble burst, or God knows what bubbles are going to burst in the future, and they discovered that they weren't ready. That's not my concern. But if my decision about whether I am ready to retire is a financial decision, that means that my life is not rich and purposeful enough. If my decision about my budget is a personal decision or a family decision, that means that I have not given enough thought to why it is that I need to learn to work and to earn and to save. I'm living a personal life. Maybe I'm living for my family. Maybe I'm supporting a few relatives. Maybe I'm somebody who even wants to make sure that my children or my grandchildren are set. But if it's all for the material world, it's all the same. Somebody who plans well and saves and is good at managing their money, and they're able to ensure that their children have a down payment for their house, they have something to help them with their education without too much debt, and they plan even for their grandkids, compared to somebody who gets a paycheck and spends it and then doesn't have anything even until their next paycheck. I consider those two, although the world sees them very differently. The world will say one is responsible and the other one is foolish and irresponsible. But I say those two are on the same side of the equation. If neither of them is thinking about their hereafter, then just the fact that I've thought about my meal for tomorrow or my meal for 10 years from now, it still means that my soul is going to be hungry. Both of them may come to the hereafter and they will say, "Oh Allah, I have nothing." So they're both on the same side. The world with a worldly eye doesn't consider them to be the same. And I don't want to say that they're equally bad. But they are more similar to each other than either one of them is similar to a person who says that I am going to think about why I am alive and what is the purpose that God has placed me on this earth for. And if I have a talent and I can earn a good income so I can support so many worthy causes for those who are less fortunate, for those who are suffering, for those who don't have the knowledge of Islam or the access to Islamic knowledge. And that is what is going to motivate me. And that motive and that intention is what colors all of their actions in life, from the greatest and most sublime act of worship to the most mundane and day-to-day activity. That person, regardless of how they run the details of their lives, that is somebody that is to be admired. Is the distinction clear?
On the one hand, we have people who don't think about the hereafter, who don't think even about the deeper reality of this life. And those two are the same thing. The hereafter is nothing but the reality of this life, that you can see not with your eyes, but with your insight. That is what Imam Ali alayhi salatu wasalam said when he was asked, have you seen your Lord? He said that I would not worship a Lord that I cannot see or that I have not seen. But it is not the physical eye that sees Allah. It is not the basar, but rather the basira. You see Allah bihaqa'iq al-iman, with the reality of your faith, with your heart, with your understanding of creation. That this is not a purposeless creation. So the goal that we have is to get behind what is on the surface and what is enchanting, but ultimately a distraction. And that comes to us from Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam and their teachings. It is not a theoretical exercise. And I want to spend a little bit of time talking about knowledge. And generally today, we might think that we don't need to talk about the importance of knowledge. Everybody knows that education and knowledge are important, that Islam has emphasized knowledge. If I quote the hadith that it is incumbent on every Muslim to acquire knowledge, then everybody has heard it. Learn knowledge even if you have to go to China, everybody has heard it. And today's culture also values acquiring knowledge. For many people, there is an automatic assumption that when you graduate from high school, you're going to go to college. And in many of our families, there is an assumption that just getting an undergraduate degree is something that you don't even think about. You need to get a graduate degree. So the value of learning and education and ilm in a general sense is something that all of us are familiar with. But that doesn't mean that then this is a topic that we don't need to spend time on. Because learning has a certain sanctity in Islam, which tells us both how we should approach learning and what we should study and prioritize. And although we all appreciate the value of knowledge, in many cases we find that we don't think enough about what effect that knowledge is supposed to have for us, and maybe are we negligent even as we think we know so much. If any of you are Sunday school teachers, then you know you come into a class, you say, today we're going to talk about the adhan. Then what's going to happen? Oh, that's so boring, we studied that last year. All right, very well. Can you tell me what the adhan is? Well, why don't you ask somebody else first? Now, it's boring because you know it, but you can't recite it. And I pick on the younger members of our community because they're often good sports about it, and they can laugh about it. If you give examples for adults, then sometimes it's more difficult because we immediately try to justify and say, well, it's not actually like that, and I know it, I just don't remember it right now. We have many excuses. But the reality is that there are many things that we think we know because we've heard it, and we're bored about it, and we don't want to hear it again. And then if somebody gives us a new message, we're attracted and we're interested. We always are looking for something fresh and something new. But we don't actually understand sufficiently those basic principles that are the foundation of a good life. And what does that mean? If I'm always looking for an interesting majlis, if I'm always looking for a new topic in a lecture, then my religion is turned into an entertainment and a hobby and a compartment in my life rather than the foundation of my life. And if all of us do that,
then that is going to marginalize religion because it's not going to form the basis of my decisions. I'm going to be interested and I'm going to be inspired, and then just like when I find out something really interesting in history or in another field, I'll forget about it tomorrow. And maybe I'll watch that documentary again. That's not knowledge. Or at least that's not the knowledge that Islam is asking us to acquire. Many times we think that I want to learn about Islam, but it's just an interest that is pulling us forward. It isn't a need. Or if it is a need, it isn't the realization that we have to practice and not just to know. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. The only people who have fear of Allah, and that is the greatest state. Sometimes people say, why should we fear Allah? It isn't a fear born of Allah being unjust or unpredictable, but it is a fear born of awe, a fear born of respect for the vastness of God's creation and the infiniteness of God's knowledge and power and wisdom. If you've ever come across a body of water and you know how to swim and you might think this is just a small stream, and so you think that I can take it easy, and then maybe somebody you're with or a tour guide says, don't be fooled, this is a deep canyon. It goes down 70 feet. And all of a sudden, even if you're a good swimmer and you were just about to walk across because you thought it was something very easy, you'll take a step back. That is awe. There's something wrong with what is in front of you, but now you realize that what I thought was something very simple, it isn't what I thought it is. Don't take it easy. So, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء means that it is an alim, it is somebody who has knowledge, who is going to have khashya and awe, and we can call it fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning they understand the vastness of creation. There are so many people who take religion very lightly. Now, today there are many people who will express a categorical opinion on many topics they're not qualified for. They'll tell you exactly what the conspiracy behind the coronavirus is. And they'll tell you exactly what combination of garlic and honey you need to cure yourself from any infection. So there are many people who will take everything lightly. But generally, in society as a whole, somebody who takes medicine lightly, who takes law lightly, who says, I kind of just plug in numbers and file my taxes, that person is not seen as a reasonable person. They're not taken seriously. But there are many people who take their religion lightly. They have opinions, they have answers, they have objections, but they don't have questions. They don't have humility. And unfortunately, that exists in every field. Sometimes when I make this point, people say that, Maulana, it's not just about religion. That's true everywhere. But the difference is that in many other fields, when people do that, then their own family members and their own friends will say they're going off on a topic that they don't know. They're not going to go to that person and get financial advice because the person read an article and says that if you invest in this company, then you are going to make, double your investment within 30 days. But when it comes to religion, that same ill-informed opinion often becomes very popular. You need to value learning in order to be able to develop fear of Allah subhanahu wa ta'ala, because it is through learning that we understand that there is complexity and there is depth, and therefore I need to be humble. Just because I have read a tafsir does not make me knowledgeable about the Quran. I'm ready to debate everybody and teach everybody around me. Just because I have finished Sunday school doesn't mean that my graduation means that I know enough about my religion and now I don't need to think about increasing
my knowledge. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. The goal of our existence is to worship Allah, and to worship Allah we have to know Allah. To know Allah is to have awe of Allah and fear of Allah, and it is only through ilm that we are able to do that. Imam Ja'far Sadiq alayhi salatu wasalam explains that reality. He says, يعني بالعالم من صدق فعله قوله ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم. This refers to somebody whose actions are in line with their words. If somebody's actions don't follow in line with their words, they're not an alim. No matter what their credential might be, no matter what their reputation may be, no matter how many articles they may have written, no matter how many conferences they may have presented at, no matter how many promotions they may have gotten, no matter how many books they may have written, no matter how many students they may have trained, no matter what worldly reputation for learning they may have or what prestige they may have, وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فِعْلُهُ قَوْلَهُ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ. In the eyes of Allah, and when it comes to true knowledge, if your actions don't follow in line with what you are saying, then there is a fault in your ilm. You know trivia, you know material, but you are not a knowledgeable person. You don't have ilm. And therefore, you don't have that basic building block to develop a relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. And that is where many of us we stumble. We understand the importance of learning, but we don't understand that learning is not about knowing. Learning, its true measure, is about doing. And if I don't do and practice what I know, then not only will I not learn new things, but I may even lose the information and the knowledge that I currently have. When people come to ulama and they say, I want to become pious, I want to develop irfan, so what book should I read? What dua should I recite? What scholar should I listen to in order to become an arif? And many people, their idea of irfan is that I will go to sleep and Allah is going to reveal to me everything that's going to happen tomorrow. And I will just make a dua and then I will become mustajabud da'wah. Here I pray for somebody and there they are cured. And that is a sign of being spiritual or close to Allah or being an arif and somebody who has gnosis. But what ulama say is the most important ingredient is not that you have access to some secret dua. It wasn't the nature of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi or Ahlul Bayt to keep their most important teachings secret. They were sent by Allah to proclaim the basis of salvation and success and the attainment of the highest spiritual rank to all of humanity. What I need is not some hidden book that is in some long forgotten library. What I need most importantly is to practice what I know, so that then I am ready to take the next step. So I appreciate the value of the next step, because we have access to so much information. When I don't practice the basics that I know, I'm not even able to conceive of the value of the new knowledge that I have access to and that may be in front of my face. According to a hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, Man alim wa amila bima alim. A person who comes to know and learns and then practices what they know. وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَا يَعْلَمُ. Allah takes it upon Himself to give that person the knowledge of what they don't know. Meaning you practice what you know is right
and what you have access to. And then it is the job of Allah, because He has obligated for Himself, that I will make sure that person has access to the knowledge that they need and they don't know yet. Allah will facilitate that through means that are at His disposal, and He knows better than anyone else. Let me conclude with a hadith of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, also about our relationship to knowledge. Imam Ali alayhi salam is reported to have said, قَصَمَ ظَهْرِي إِثْنَانِ. Two groups of people have broken my back, have burdened me, and have weighed heavily upon me. عَالِمٌ مُتَهَتِّكٌ وَجَاهِلٌ مُتَنَسِّكٌ. Somebody who knows but is arrogant and disrespectful. Or somebody who is ignorant and is very worshipful, or puts on a face of tanassuk, of ibadah. A person who is jahil, أَمَّا الْجَاهِلُ فَيَغْتَرُّ النَّاسُ بِتَنَسُّكِهِ. People see how worshipful they are, and they think that person has some insight. But they're ignorant. Their worship is not based on knowledge and insight and on any profound realization. Sometimes they may be engaging in one form of worship when their obligation is something else. If I am sitting on my prayer mat and I am ignoring my worldly obligations and my relationships, then that is not worship, that is a distraction from worship. Sometimes parents will say that, I wanted to spend time in dua and in ibadah, but my child was awake. And the more I tried to quiet them, the more they became agitated. And that child is doing dhikr for you, according to a hadith. Don't try to silence them or prevent them from doing what a toddler or a child needs to do. The problem is not that the child distracted you from ibadah. The problem is that you didn't realize that the greatest ibadah that you could do at that time, ibadah that if you do it well will give you fruit even after you're dead and buried and in the hereafter, is to take care of that child, to take care of the task at hand. And that applies to every other relationship or every other obligation we have. So a jahil who is mutanassik, Imam Ali says, قَصَمَ ظَهْرِي إِثْنَانِ. One of those is a person who is ignorant but tries to make up for it by pretending or by acting as if they are worshipful. That worship is often misguided or misleading, and other people get misled about what religion is. وَأَمَّا الْعَالِمُ فَيُنَفِّرُ النَّاسِ بِتَهَتُّكِهِ. And if an alim is not humble, if an alim is arrogant and disrespectful, then people get turned off to religion and turned off to knowledge because of that arrogance. And so there is an ethical obligation that comes with our knowledge. And the standard is that if you act and if you can make good decisions, then you are an alim. And here alim is not a marker for somebody who has a special dress or has devoted their life to the study of religion and preaching. All of us have a goal of becoming knowledgeable about our religion. Maybe we're not going to become specialists, but that is the job of every one of us, at our own ability, our own capacity, to continue to learn about our religion. The standard is, how well are we able to practice? And that is where we see the beauty of the example of Karbala. Because there was a person who was straddling the line between heaven and hell, in his own words. And when the time for a test came, he was able to make the right decision. His knowledge came to save him from the brink of hellfire. Hur ibn Yazid al-Riyahi.
He was a commander in the army of Ibn Ziyad, the first person that Ibn Ziyad sent from Kufa with 1,000 men to go and arrest Imam Hussein, na'udhu billah, and bring him to Kufa. And he went, and as they were walking towards the land from which Imam Hussein and his companions were coming, they lost their way and they were lost in the jungle and they were thirsty. And Imam Hussein, perhaps through miraculous guidance from Allah, he told the young men of his camp at the watering hole that they had reached, fill up all of the water skins, much more than they needed for themselves, much more than their guides from the tribe of Bani Asad said that they would need, because there were other watering holes at a short distance. But Imam Hussein said that we are to fill all of the water skins. And it was just a short time later that they saw the soldiers of Hur coming. And all of them knew that Hur was an enemy commander. And he and his men and their horses were on the brink of death from thirst. That would be a time when Imam Hussein could extract concessions. That could be a time when Imam Hussein could go whichever way he went. He said, bring the water that you collected and feed all of those 1,000 men and feed their horses. And if the horses stop drinking, then give them a second chance and a third chance, according to the narrations, until they have had their fill. Then we will talk to Hur. That was the character of Imam Hussein, who just a few days from that moment would be searching for a drop of water for his young son and would hear the constant sound of al-atash, al-atash from his own camp. Hur heard those words on Ashura, and he must have thought back to that moment when his own lips were parched and Imam Hussein brought water for those enemy soldiers. And then the Imam said that, Hur, what has brought you? He said, I have been commanded to take you back to Kufa. The Imam said that, Hur, you will die before you arrest me and take me to your commander. Hur was a man of dignity, even if he was at that time in the opposing camp. He said, if that is the case, then I will not compel you. I cannot allow you to go back to Mecca or Medina, but you don't have to go towards Kufa. Take a third way, and I will write to Ibn Ziyad and see what his command is. Until the day of Ashura came. And on the morning of Ashura, Hur went to Ibn Ziyad. He said, do you truly intend to fight the grandson of the Prophet of Allah and the family and the loved ones of the Prophet? And Ibn Sa'ad said that there is going to be a battle today in which heads will fly and people's limbs will be cut off, and it will be a vicious battle. And Hur went back, and then his body began to shake. And he said that I see myself standing either towards heaven or hell. And he began to inch towards the tent of Imam Hussein. One of his companions, Muhajir ibn Aus, he said that, O Hur, I see that you are uneasy, that you are shaking. Before today, if anybody had asked me who is the bravest person in Kufa, then I would have said, you are the bravest person I know. Why is it that I see you different today? And then he saw that he was moving towards the camp of Imam Hussein. He said, do you intend to attack them unaware? And at that, Hur's body began to convulse. And he rode his horse, and he galloped his horse towards Imam Hussein. But how could Hur approach the Imam? As he came closer, he slowed his pace. He bowed his head. Tears began to stream like a river from his eyes. And when he came before Imam Hussein, it was as if he was not the commander of an army, but he was a captive coming before somebody whom he had wronged. He said that, O grandson of the Messenger of Allah,
It was I who stopped you from going where you wished to go. It was I who prevented you from setting up your camp near the Euphrates River. It is I who am responsible for the thirst of the children whose cries I can hear from this distance. It is I who brought you in the midst of these thousands of enemy soldiers. Yabna Rasulullah, Ibn Rasulullah, afatarali min tawbah. Is there any way that a criminal like me can be forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala? And the Imam said, Hur, you have come to me as a guest. Raise your head and come down from your horse so that I can welcome you with whatever we have at our disposal. Hur said that if you give me permission, just as I was the first to come and to prevent you from going where you wish to go, I wish to be the first to lay down my life in your path. Hur fought bravely until he was wounded, and then he fell on the ground surrounded by the enemy soldiers. This was the beginning of the battle. The warriors of Imam Hussein were still alive. All of the companions of Imam Hussein, they came with one attack to save Hur from the enemy that had surrounded him. They lifted his broad body, which was wounded and bleeding, and brought it back to Imam Hussein and laid the body of Hur on the ground. He had just a few moments left to live. Imam Hussein sat down on the ground and cradled the head of Hur in his own lap and began clearing the blood and the perspiration from his face. And he said that, O Hur, your mother named you Hur, which means the liberated. Truly you are liberated in this life and the hereafter. Hur, when you come to my grandfather, then don't be ashamed and give him my greetings and my salam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ظلموا أيهم اللهم صل على محمد وآل محمد. Salawat. Abad Wallah Ya Zahra Maninsa Husaina. From the day we were born until the day we'll die, we will not forget Karbala, and we will not forget you, Ya Hussein. May Bibi accept our pursa, this azadari, and we are able to extract the valuable lessons being taught here as we go through this spiritual journey. Salawat. Before I invite Brother Jafar Abbas for the recitation of Salam and Marsiya and Maulana to address the Majalis, I just have a quick announcement. Registration for Baitul Ilm Academy Sunday School is now open. Please register your children ages 4 through 15 or 3-year-old for mom and tat class. Further information and registration can be found on Baitul Ilm website by clicking the Sunday School tab at the bottom. You can also send an email to the administration at baitulilm@gmail.com. For further questions, you can kindly get in touch with Brother Sajjad Zaidi. Tonight's Majalis is being sponsored by the family of Jafri sisters. Let's recite a Surah Fatiha for their marhumeen, especially for marhum Sayyid Muhammad Hasnan Jafri Ibn Niyaz Ahmad and marhuma Anzar Fatma binte Tilmiz Rizvi and Sakina Jafri binte Hasnan Jafri, and for all marhum mu'mineen and mu'minat preceded by a very loud salawat.
Now for the recitation of Salam and Marsiya, I would like to request Brother Jafar Abbas to please come forward. Per Muhammad wale Muhammad salawat. بار دیگر نعرہ صلوات محمد وآل محمد. زبان سے کیا ہو ادا کیا کہیں گے کیا ہے حسین علی کے لال ہے فرزند فاطمہ ہے حسین ہزار ہے زمانے نے پھیر لیا کہ یہ جانتے ہوئے بھی صفت مصطفیٰ ہے حسین زبان سے کیا ہو ادا. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی ہے سلام اس پر جو کہتی تھی صدا حسین ہے سلام اس پر جو کہتی تھی صدا حسین ظالموں نے تجھے پانی نہ دیا حسین ہے سلام علی اکبر نے تیرے سامنے برچھی کھائی قتل اصغر تیرے ہاتھوں پا ہوا حسین ارے قتل اصغر تیرے ہاتھوں پا ہوا حسین دکھ پا دکھ سہ کے جسے فاطمہ نے پالا تھا اس پا بے دینوں نے یہ ظلم کیا حسین نہ رہا کوئی جنازے کا اٹھانے والا تن زخمی تیرا تیروں پا رہا حسین تن زخمی تیرا تیروں پا رہا حسین گھوڑے دوڑائے لعینوں نے تیرے لاشے پر جیسے تو سبت پیامبر ہی
نہ تھا ہائے حسین جیسے تو سبط پیامبر ہی نہ تھا ہائے حسین جل گئے خیمے چھینی چادر سامان لٹا بات تیرے ہوئی ہاں پر یہ جفا ہے حسین بات تیرے ہوئی ہاں پر یہ جفا ہے حسین جس جگہ خیمہ زینب تھا وہاں سے اب تک رات کو آتی ہے کانوں میں صدا ہے حسین رات کو آتی ہے کانوں میں صدا ہے حسین ہے سلام اس پر صلوات بر محمد والے محمد آجو آل محمد بارہ دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جس دم سنی امام امم نے صدائے حر جس دم سنی امام امم نے صدائے سینے پہ ہاتھ مار کے چلائے ہائے رو کر کہا رفیقوں سے دیکھے وفا فرش عزا حرم نے بچھائی برائے فرش عزا حرم نے بچھائی برائے کھینچی جو شان آہ دل بے قرار سے نکلی تڑپ کے فاطمہ زہرا مزار نکلی تڑپ کے فاطمہ زہرا مزار دوڑے ادھر سے رن کی طرف سید آئے نجف سے حیدر صفدر بچشم آواز دی نبی نے کہ حر کو لیے جس وقت پہنچے شاہ تو وہ توڑتا تدا جس وقت پہنچے شاہ تو وہ توڑتا سر کاٹنے کی فکر میں جو تھے وہ ہٹ گئے مہماں سے اپنے دوڑ کے حضرت لے پاٹ گئے مہماں سے اپنے دوڑ کے حضرت لے پاٹ گئے زانوں پر رکھ لیا سرے حر اور یہ کہا بھائی حسین آیا ہے آہوش میں آنکھیں قدم پر مل کے یہ بولا وہ باپ مولا ہزار جان سے میں آپ پر فدا مولا ہزار جان سے میں آپ پر فدا جن کے لیے زمین پر
ملک سر جھکاتے ہیں، یہ وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آتے ہیں، وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آتے ہیں، زانوں پسر ہے آپ کے یا شاہ بحر و بر، محبوب کبریا ہے ادھر شیر حق، یہ کون ہے معظمہ پہلو میں نوحہ، شہ نے کہا کہ روتی ہیں اماں برے نصر، شہ نے کہا کہ روتی ہیں اماں برے نصر، تو حشر تک امام دو عالم کے ساتھ ہے، ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ، ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ، یہ سن کے غیر ہو گیا اس دم جری، کہا زانو شاہدی پہ کیا حر نے خیمے کے در پالاش کو لایا لے، سب بیبیوں نے کھول دیے اپنے سر، سب بیبیوں نے کھول دیے اپنے سر، زینب یوں روئی شے کے فدائی کے واسطے، جیسے بہن تڑپتی ہے بھائی کے واسطے، جیسے بہن تڑپتی ہے بھائی کے واسطے، جس دم سنی امام نے صدائے اللہم صلی اللہ۔ Jazakallah, Brother Jafar Abbas, Ali Bhai and Akbar Bhai for their sehat and salamti. Please recite a loud salawat. Now to address the majlis, I would kindly request Hujjatul Islam, Maulana Tilmiz Rizvi, to please come to the member, Bar Muhammad Wale Muhammad. على من يقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين بالقاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. سامعین ذوی الاحترام، میری گفتگو حضور کے اس فرمان پر مسلسل ہے. ارشاد نبی اکرم ہے کہ ان الحسین، بے شک حسین
ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ آج انشاءاللہ میری گفتگو ہدایت کے عنوان سے ہوگی کہ ہم ہدایت کو سمجھیں کہ جو ہدایت کا چراغ ہے وہ کس طرح ہے، ہدایت کے معنی کیا ہیں، ہدایت کا مفہوم کیا ہے، ہدایت کسے کہتے ہیں، ہدایت کس طرح ملتی ہے، ہدایت کیسے حاصل ہوتی ہے، اور ہم کیسے ہدایت پا سکتے ہیں۔ چونکہ ہم سب جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، اللہ سے دعا طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا بار الہ خدایا تو ہماری ہدایت فرما صراط مستقیم کی طرف۔ اب یہاں ہدایت کے مفہوم جب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں تو ترجمے میں کیا نظر آتا ہے کہ کہیں کوئی کہتا ہے انگلش میں کیپ اس، کہیں کہتا ہے گائیڈس، کہیں کہتا ہے شو اس، کوئی کہتا ہے ہمیں دکھا، کوئی کہتا ہے ہماری رہنمائی فرما، کوئی کہتا ہے ہمیں چلاتا رہ، ہدایت کرتا رہ۔ تو اب جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ ہے، اگر گمراہ ہے تو نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ اور نماز پڑھ رہا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو کیا چاہتا ہے؟ پروردگار تو ہماری ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف۔ ہدایت کا مفہوم کیا ہے؟ تو ہدایت کا مفہوم مفسر نے لکھا، ہی الدلالۃ بلطف علی ما یوصل الی المطلوب، یہ اللہ کی کرم نوازی سے ایسی رہنمائی ہے جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دے، ایسی رہنمائی جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دے، اس کا نام ہدایت ہے۔ منطق کی لاجک سے روح سے ہدایت کا دو مفہوم ہیں، ایک ہے ارادۃ الطریق، ایک ہے ایصال الی المطلوب، ایک ہے راستہ دکھانا اور دوسرے ہے منزل تک پہنچانا۔ راستہ دکھانے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کہہ دیں دیکھو بھئی یہ اسٹریٹ لینا، پھر فلاں جگہ جانا، پھر فلاں جگہ آنا، لکھ کے آپ دے دیں یا اس کو بتا دیں یا ذہن میں وہ رکھے، ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے، بھٹکنے کا خطرہ ہے۔ لیکن اگر ایصال الی المطلوب کر دیں گے، یعنی آپ خود اس کے ساتھ چلے جائیں گے، اسے ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے، اسے پہنچا دیں گے، تو یقیناً وہ منزل تک پہنچ جائے گا اور گمراہ نہیں ہوگا۔ آج کل آسانی یہ ہے کہ جی پی ایس ہمارے پاس موجود ہے، ہم جی پی ایس میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ایصال الی المطلوب کی ایک قسم ہے، لیکن اس میں بھی جی پی ایس کبھی کبھی ہمیں بہکا بھی دیتا ہے، بھٹکا بھی دیتا ہے، گمراہ بھی کر دیتا ہے، اور اس میں ہم ایسے عضو معطل بن جاتے ہیں کہ اپنا دماغ کو کام میں نہیں لاتے، وہ جدھر لے جاتا ہے ادھر ہم چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے معنی کیا ہیں کہ ہادی وہ ہوتا ہے جسے فالو کرنا ہے، اگر فالو نہیں کریں گے تو ہدایت نہیں پائیں گے، ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا، ہمیں اس طرف گزرنا پڑے گا۔ اب جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے، ہمیں کہتا نظر آتا ہے کہ ہدایت، ظاہر ہے کہ اب ہدایت کے سلسلے میں کہ جب اللہ نے ابلیس کو نکالا جنت سے اور جب دنیا میں آ گیا اور زمین پر آ گیا تو معلوم اللہ سے کیا کہا، فَبِعِزَّتِكَ، اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بیٹھ جاؤں گا ان کے لیے صراط مستقیم پر۔ کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ شیطان بھی کسی غلط راستے پر بیٹھ نہیں رہا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ رکھے، شیطان کسی غلط راستے پر نہیں بیٹھ رہا ہے، کہتا ہے میں ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا، جو بھی آئیں گے ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر۔ تو پتہ چلا جو گمراہ ہیں انہیں کیا بہکائے گا؟ انہیں تو بہکانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ پہلے ہی گمراہ ہیں، بہکائے گا انہی کو کہ جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ اب وہ شیطان کہتا ہے میں بیٹھ جاؤں گا، تیری عزت و جلال کی قسم میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور جو بھی آئے گا اسے بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، انہیں گمراہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اب شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے اور ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرق کیا ہوا ہم میں اس میں؟ ہم بھی صراط مستقیم پر ہیں، شیطان بھی صراط مستقیم پر ہے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے۔ ہم بھی بیٹھے ہیں اور شیطان بھی بیٹھا ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا اہدنا الصراط المستقیم مانے بیٹھ جاؤ، نہ،
بیٹھنے کا معنی نہیں ہے، ہمیں رہنمائی فرما، ہمیں چلاتا رہ، ہمیں گامزن رکھ، بیٹھنا کافی نہیں ہے۔ صراط مستقیم پر بیٹھنا کافی نہیں ہے کہ بیٹھا تو شیطان بھی ہے، چلنا ہے، اس سے کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، ٹھہرے جو ذرا کچل گئے ہیں، کام اپنا ہے صبح و شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا۔ تب جو ہدایت ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہدایت کی ایک قسم ہے ہدایت فطری، ہدایت غریزی، ہدایت وجدان طبعی۔ یہ تین لفظ الگ ہیں لیکن مفہوم ایک ہے۔ فطرت رہنمائی کرتی ہے، فطرت ہدایت کرتی ہے، نیچر ہدایت کرتی ہے۔ جب نیچر رہنمائی کرتی ہے، فطرت رہنمائی کرتی ہے، اور اسلام کیا ہے؟ دین فطرت ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین فطرت ہے۔ تو گویا کہ فطری لحاظ سے ہمیں رہنمائی مل رہی ہے، فطری لحاظ سے ہمیں ہدایت مل رہی ہے، اور فطری لحاظ سے کائنات کے ذرے ذرے کو ہدایت مل رہی ہے۔ فطری لحاظ سے آپ دیکھیں، پودا ہے اسے ہدایت ہے کہ صاحب کوئی بھی جب آم بویا جاتا ہے، آم کا وہ شاخ لگائی جاتی ہے تو اسے ہدایت ملی یا نہیں ملی؟ اگر کوئی انگور ہے تو اسے ہدایت ملی یا نہیں ملی؟ کوئی بھی پودا، کھجور کا درخت ہے تو اس کو ہدایت ملی یا نہیں ملی؟ ہر ایک کو ہدایت مل رہی کہ تمہیں کیا بننا ہے، کیا ہونا ہے۔ تو گویا کہ فیڈ کر دیا گیا، اس میں ہدایت کو رکھ دیا گیا ہے۔ تو اب یہ دین فطرت ہے، فطری لحاظ سے ہدایت ہر ایک کو مل رہی ہے۔ اور ہمارا کلیم کیا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ کسی اور ریلیجن والے نے یہ کلیم نہیں کیا کہ عیسائی دین فطرت ہے، عیسائیت یا یہودیت یا اور مذہب والے جین مت یا ہندو مت یا بدھ مت، یہ ان لوگوں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ وہ دین فطرت پر ہیں۔ صرف اسلام کلیم کرتا ہے کہ وہ دین فطرت پر ہیں۔ اس لیے کہ جب کوئی عیسائی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے چرچ میں لے جاتے ہیں، کچھ رسمیں کرتے ہیں، اس کو عیسائی بناتے ہیں۔ جب یہودی کا بچہ پیدا ہوتا ہے یہودی کے گھر تو وہ لے جاتے ہیں سینیگاگ میں، اس کو یہودیوں کی کچھ رسم کرتے ہیں، یہودی بناتے ہیں۔ جب ہندو کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لے جاتے ہیں مندر میں اور اس کو جریب اور ساری چیزیں لگاتے ہیں اور اسے ہندو بناتے ہیں۔ کہ کبھی سنا ہے کہ مسلمان کا بچہ پیدا ہو تو مسجد میں لے جا کر اسے مسلمان بنایا جائے؟ توجہ چاہتا ہوں، مسلمان بنایا نہیں جاتا، مسلمان بنائے۔ دیکھیے دین فطرت، اسلام کیا ہے؟ دین فطرت ہے۔ تو ہندو بنایا جا رہا ہے، عیسائی بنایا جا رہا ہے، یہودی بنایا جا رہا ہے، لیکن مسلمان بنایا نہیں جاتا، بلکہ یہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اناؤنس کرتے ہیں یہ مسلمان ہے۔ اناؤنسمنٹ کس طرح ہوتی ہے؟ دائیں کان میں اذان ہے، بائیں میں اقامت ہے، اذان و اقامت کے ذریعے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ بچہ مسلمان پیدا ہوا ہے۔ اب یہاں ایک بڑی مشکل آ گئی کہ ہم اذان و اقامت تو کہتے ہیں نماز کے لیے، تو نماز کہاں ہے؟ اذان و اقامت تو ہو گئی اور دینے والا خود نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ اذان و اقامت تو ہو گئی، اور اس کے بعد سے پھر اب ہم نے جب غور کیا، سوچا، تو پھر ہمیں ایک نماز ملی، اور ایک نماز کیسی تھی؟ جس میں اذان و اقامت نہیں تھی، نماز تھی۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک جب اذان و اقامت تھی تو نماز نہیں تھی، اور جب نماز تھی جنازہ کی تو اس میں اذان و اقامت نہیں تھی۔ اب ہم سوچ میں پڑ گئے کہ یہ ہے کیا؟ ہے کیا اصل میں؟ اذان و اقامت اس وقت تھی، نماز اس وقت ہے۔ یہ نماز ہے، اذان و اقامت نہیں، وہاں اذان و اقامت ہے، نماز نہیں۔ تو پھر بتایا جواب دینے والے نے کہ بات یہ ہے، تم جسے حیات سمجھ رہے ہو، بے اتنی ہی تو حیات ہے جتنا فاصلہ اقامت و نماز میں ہے۔ یہی تمہاری زندگی ہے، یہی تمہاری حیات ہے۔ تب کائنات کا ذرہ ذرہ ہدایت پا رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں گئے اور اس نے کہا، فرعون سے گفتگو ہوئی اور فرعون سے باتیں ہونے لگیں، تو فرعون نے پوچھا، موسیٰ اور ہارون دو گئے تھے، صرف دو، باقی کوئی نہیں، صرف دو گئے ہیں وہاں پر۔ تو اب جب گئے اور رسول نے مثال کیا دی؟ موسیٰ محمد اپنے آپ سے، اور ہارون کو مثال دی علی سے۔ تو اسی طرح دین میں یہی تو ہے نا، جس طرح وہاں گئے، مثال ہے موجود، انشاءاللہ کبھی اس پہ گفتگو ہوگی۔ تو اب جب گئے تو پوچھتا ہے، قالا، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 49، اور پھر آیت نمبر 50، دو آیتیں پڑھوں گا۔ کہا، قالا، فرعون کہتا ہے، من ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟
تو موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو زیور تخلیق سے آراستہ کیا پھر اس کی ہدایت کی، ہر شے کی ہدایت کی۔ تو پتہ چلا ہر شے کی ہدایت ہو رہی ہے۔ آتا کل شیء خلقہ، سب کا خالق اللہ ہے اور سب کی ہدایت اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اور پھر ایک نماز ہے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، اس میں ایک سورہ پڑھتے ہیں سورۃ الاعلیٰ، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ تسبیح کرو رب اعلیٰ کے نام کی جس نے پیدا کیا اور انسان کو ٹھیک ٹھاک بنایا، درست بنایا، تسویہ کیا، نقص سے درست کر دیا، اور پھر ثم قدرہ، پھر اس کی تقدیر اندازہ مقرر کیا، اور پھر اس کی ہدایت کی، پھر اس کی رہنمائی کی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے ہر شے کی، ہر ذرے کی رہنمائی کا اہتمام کیا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو پروگرام ہے کہ کبھی سورج لیٹ نکلا ہو، ہے نا، کبھی ظاہر ہے کہ اللہ کے کوئی نظام جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہو، جو نظام ہے جس کو فیڈ کر دیا گیا ہے اسی نظام کے مطابق کائنات چل رہی ہے، یعنی ان کو ہدایت مل رہی ہے، اس کو رہنمائی مل رہی ہے، اس کو رہبری مل رہی ہے، اس کے ڈی این اے میں سب کچھ رکھ دیا گیا ہے، اس کی رہنمائی ہو رہی ہے، اس کی ہدایت ہے۔ پوری کائنات کا نظام جو چل رہا ہے وہ ہدایت پر چل رہا ہے، اور ہدایت لطف خداوند عالم ہے۔ امام حسین کون ہے؟ مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، حسین کون ہے؟ ہدایت کا چراغ۔ تو جتنی ہدایت مل رہی ہے حسین اس کا چراغ ہے، حسین اس کی مصباح ہیں، حسین کے علاوہ کوئی شے نہیں ہے۔ اب جب ہدایت کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں تو اب ہم قرآن جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سورہ نحل جو قرآن کا 16واں سورہ ہے وہ کہتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُولًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ قرآن کی آیت جو سورہ نحل قرآن کا 16واں سورہ ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے وحی کی، کس کی طرف؟ شہد کی مکھی کی طرف۔ یہ وحی کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، وحی کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ تمہارے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ اوحیٰ ربک ان اتخذی من الجبال بیوتن، پہاڑوں پر اپنا گھر بناؤ، ومن الشجر، درخت پر اپنا گھر بناؤ، ومما یعرشون، اور بلندی پر اپنا گھر تعمیر کرو، اور ثم کلی من کل الثمرات، اور پھر جتنے پھل ہیں ان میں سے جا کر کھاؤ، فسلکی سبلا ربک ذلولا، اور رب کے راستے پر مطیع و منقاد ہو کر چلتی رہو۔ یخرجو من بطونہا شراب، اس کی شکم سے ایسا شربت نکلتا ہے، مختلف الوانہ، جس کے کلر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، کلر مختلف ہوتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مومنین کے لیے نہیں، اس قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے۔ تو اب اللہ نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، تو اب یہ جو ہوتا ہے کہ صرف وحی صرف نبی کو آتی ہے، یہ تو شہد کی مکھی کی طرف وحی ہو گئی، شہد کی مکھی کی طرف وحی ہو گئی، تو صرف نبی سے تو مخصوص نہیں ہے۔ وحی کے معنی وہ پیغام ہے جو ہدایت کا اللہ ان کو دے رہا ہے۔ اور پھر یہ سورہ آپ نے پڑھا ہوگا، سورۃ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحیٰ لہا، تمہارے رب نے اس کی طرف وحی کی تھی۔ تو وحی زمین کی طرف بھی ہوئی، زمین کی طرف وحی کی۔ آپ دیکھیں زمین کی طرف جب اللہ وحی کر رہا ہے اور اسی طرح شہد کی مکھی کی طرف وحی کر رہا ہے، تو شہد کی مکھی کتنی سی ہوتی ہے، اور اس کی طرف اللہ وحی کر رہا ہے، اور وہ وحی کے تحت ظاہر سارا پروگرام انجام دے رہی ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، جب اس کی طرف وحی کی اللہ نے، تو کیا شہد کی مکھی مر گئی؟ شہد کی مکھی گھبرائی؟ شہد کی مکھی ڈری؟ شہد کی مکھی کو پریشانی ہوئی؟ اور ایک مکھی کی طرف وحی ہوتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں جی رسول پر وحی ہوئی تو کانپنے لگے، ڈرنے لگے، لرزنے لگے، کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ ارے تم نبی کے اوپر جب وحی آتی ہے تو یہ تصور کرتے ہو کہ ایک پسینے پسینے ہو جاتے تھے، ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب شہد کی مکھی کی طرف وحی ہوتی ہے اور پھر بلندی پر مکان ہو۔ بلندی پر کیوں ہو؟ اس لیے کہ شہد وہ پاک فیہ شفاء للناس،
کہا قرآن نے کہ اس میں لوگوں کی اسی سورہ میں فیہ شفاء الناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، صحت ہے، تو صحت رکھی گئی ہے، شفا۔ تو پتہ چلا کہ بلندی پر ہو تاکہ نجاست کا گزر نہ ہو، طہارت ہی طہارت ہو، اور پورا ایک منظم نظام ہے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے شہد کی مکھی کی ہدایت کس طرح ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پورا نظام، اس میں ملکہ ہوتی ہے، اس میں ظاہر انڈے دیتے ہیں، پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے ظاہر ہے کہ وہ سب مکھیاں جاتی ہیں اور رس پر بیٹھتی ہیں، پھولوں پر بیٹھتی ہیں، پھلوں پر بیٹھتی ہیں، ان کے رس کو لے کر آتی ہیں، اور جو ان کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے شہد کے چھتا، اور پھر اس کے معمار جو ہیں یہ بناتی ہیں 8 کونے والے گھر بناتی ہیں، اور ان کا جو ہوتا ہے مسمن کہلاتا ہے، اور اس گھر میں ظاہر ہے کہ خاص نوعیت سے بناتی ہے چھتا۔ اب بتائیے یہ چھتا بنانا کس سے سیکھا ہے، کس سے سکھایا ہے، کس نے رہنمائی کی ہے؟ پتہ چلا قدرت نے ہدایت کی ہے نا۔ جب یہ چھتا بن رہا ہے، اور یاسوب اس کا نام ہے، جو دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، اور جو بھی مکھی آتی ہے وہ سونگتا ہے، سونگ کے دیکھتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ پاک غذا تیار ہونی ہے، تو اگر پاک جگہ سے آ رہی ہے، پاک جگہ سے وہ چیز کو لے کر آ رہی ہے، تو اسے انٹر ہونے کی اجازت ہے، اندر داخل ہونے کی اجازت ہے، پرمیشن ہے۔ اور اگر کہیں غلط اور نجس جگہ سے وہ پی کر آئی ہے یا لے کر آئی ہے اپنے منہ میں کسی چیز کو، تو پھر کیا کرتا ہے؟ یاسوب کا کام کیا ہے؟ قطع ہو اربن اربا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے، اسے کاٹ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ پتہ چلا اس پہ انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے، بس اسی کو اجازت ہے جو پاک جگہ سے آئے، اور پھر ظاہر ہے کہ کوئی اور نہیں آ سکتا، یاسوب کا ایک کام ہے۔ اب جب ہم حدیث پہ دیکھتے ہیں یا علی انت یاسوب الدین، علی آپ تو دین کے یاسوب ہیں، اب دین کے یاسوب ہیں، تو پتہ چلا کہ جنت کے دروازے پر علی بن ابی طالب ہوں گے۔ اب کوئی اگر نیکوکار ہوگا تو جنت میں جائے گا، اور بدکار ہوگا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں ہدایت کے نظام کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی بھی ہدایت کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے مکڑی جالا کیسے تنتی ہے؟ سورہ عنکبوت قرآن میں موجود ہے، اور قرآن کہتا ہے اِنَّا أَوْحَنَا الْبُيُوتَ بَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے، کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے، کمزور ترین گھر کہا ہے۔ لیکن اتنے جو جھکڑ آتے ہیں، آپ نے دیکھا یہ بڑے طوفان آتے ہیں، بڑے ٹورنیڈو آتے ہیں، اور ساری چیزیں، اس پہ بڑے بڑے درخت اکھڑ جاتے ہیں، لیکن جالا کبھی نہیں ٹوٹتا۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی اتنے جھکڑ کے بعد بھی جالا نہیں ٹوٹتا جب تک کوئی چیز اس سے ٹکرائے نہیں، جب تک تصادم نہیں ہوگا جالا نہیں ٹوٹے، ہلتا رہے گا، ٹوٹے گا نہیں۔ پتہ چلا جسے گھر کو مکڑی نے بنایا ہے اور کمزور کہا گیا ہے، وہ اتنا مضبوط ہے کہ جھکڑ بھی اسے تباہ نہیں کر سکتے۔ اور کہاں سے مکڑی سیکھ کر آئی ہے، کیسے اس نے جالا بننا سیکھا ہے، کس طرح جالا بناتی ہے، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، پورا سورہ موجود ہے۔ اِنَّا أَوْحَنَا الْبُيُوتَ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے۔ لیکن کبھی یہی گھر ایسا ہوتا ہے جو کسی کی حفاظت کے لیے بن جایا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کام لیتا ہے، یہ بھی ہدایت ہے نا۔ مکڑی کو تو ہدایت کی کہ جس غار میں، غار ثور میں رسول چلے گئے ہیں اور بیٹھے ہیں، اور کھوجی اور تلاش کرنے والے، ڈھونڈنے والے آئے ہیں نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے، تو اس کے بعد سے جب پہنچے تو اس کے بعد یہاں کے رک گئے، کہنے لگے یہ تو جالا تنا ہوا ہے، اس پر تو کبوتری ظاہر کا انڈا بھی موجود ہے، اور یہ جالا بڑا پرانا ہے۔ یہ جالا جالی نہیں تھا، نہیں سمجھا؟ یہ جالا جالی نہیں تھا، اصلی جالا تھا، اور مکڑی کا جالا تنا ہوا تھا، اور اس پر کہا یہ تو بہت پرانا ہے، تو اسے کس نے پرانا بنا دیا، کس نے قدیم کر دیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ ہے رہنمائی فطرت سے جو مل رہی ہے، فطرت سے رہنمائی مل رہی ہے، اور فطرت ان کی رہنمائی کر رہی ہے۔ یہ بتائیے کہ کبھی یہاں پر سوئمنگ پول ہوتے ہیں جس میں لوگ سوئم کرتے ہیں اور جا کے سیکھتے ہیں، مشق کرتے ہیں، لیکن یہ مچھلی کے بچہ کہاں پر جا کر یہ مچھلی تیرنا سیکھتی ہے؟ یہ کس نے سکھایا اس کو، کیسے تیر رہی ہے؟ تو اس کی معنی یہ ہے کہ وہ فطرت سکھا رہی ہے۔ یہ جو پرندے کا بچہ ہے جو اپنے آپ اڑ رہا ہے، محو پرواز ہو رہا ہے، اسے کس نے قوت پرواز دی ہے؟ فطرت نے سکھایا ہے۔ تو یعنی فطرت جو ہے، یا جو پرندے گھونسلہ بناتے ہیں، آپ جا کے ذرا دیکھیں، اس کی صنعت پہ غور کریں تو بڑی خوبصورت گھونسلہ بنتا ہے، اور ایسے گھونسلے بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے صرف ایک چیز، ظاہر وقت میں ہم گنجائش نہیں ہے، اور جب میں دیکھتا ہوں وقت جلدی سے ختم ہو جاتا ہے تو بہرحال افسوس ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، ہمیں محدود وقت میں گفتگو ہے۔ تو اب جو میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نظام قدرت کو دیکھیں گے تو ہمارے مولائے کائنات امیر المومنین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام
نہج البلاغہ میں مور کا ذکر کرتے ہیں، چمگادڑ کا ذکر کرتے ہیں، ٹڈی کا ذکر کرتے ہیں اور چونٹی کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک آپ کا خطبہ ہے 185 جو عربک میں ہے، لیکن جب اردو ترجمے میں جائیں گے تو اس کا نمبر ہے 183۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو میں نے جب تقریر کی کوئی چیز بتائی تو کہا مولانا ہم نے تلاش کیا، تو اردو میں ذرا نمبروں میں فرق ہے، جو آپ مولانا مفتی جعفر حسین کا یا کسی اور کا ترجمہ دیکھیں گے تو 2 نمبر کا فرق ہے اس میں، 185 اور 183 میں ہی ملے گا۔ تو اب اس میں آپ نے اس چونٹی پر مکمل گفتگو کی ہے، جیسے کوئی بڑا ماہر ہو، جو بڑا عالم ہو، بڑا جاننے والا ہو، جو اس فن کا بڑا ماہر ہو، جو ایکسپرٹ ہو اور جو ان کی زندگی کا مشاہدہ کر رہا ہو، مطالعہ کر رہا ہو اور غور سے دیکھ رہا ہو، یہ محسوس ہوتا ہے کہ امیر المومنین کو اتنا عبور ہے اس سبجیکٹ پر جتنا نہیں۔ اب جب ہم تعارف کراتے امام کا تو ہمیں کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ علم خود تعارف کرانے کے لیے کافی ہے، یہ خطبہ خود تعارف کرانے کے لیے کافی ہے۔ یہ خطبہ بتا رہا ہے کہ امیر المومنین کی ذات کیسی ہے، ان کی حیات کیسی ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، وہ علم کی کس درجے پر فائز ہے اور کس منزلت پر فائز ہے۔ اب یہ ہوتا ہے عام زمانے میں، اس زمانے میں جہاں تحقیق نہیں تھی، جہاں کوئی ریسرچ نہیں تھی، جہاں کوئی ریسرچ اسکالر نہ تھا، علی کا یہ کہنا انظروا الی النملۃ، ذرا غور تو کرو چونٹی کی طرف، فی صغر جثتھا و لطافت حیاتھا، کہ اس کا جثہ کیسا ہے، چھوٹا سا، اس کی حیات کتنی لطیف ہے، لا تکاد تنال بلحظ البصر، نہ تو آنکھوں میں سماتی ہے، ولا مستدرک الفکر، اور نہ فکروں میں آتی ہے، نہ سماتی ہے۔ آپ دیکھیے چونٹی چل رہی ہے، چونٹی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے چونٹی؟ ظاہر یہاں کم ہوتی ہیں، لیکن جب بھی جو لوگ یہاں رہتے ہیں اور چونٹی کو بھی دیکھتے ہیں، قطار اندر قطار چلتی ہے، آپس میں گفتگو بھی کرتی ہے، آپس میں ملتی بھی ہے، ایک دوسرے سے سوال جواب بھی ہوتے ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ لا تنالو، ہے نا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ نہ فکر میں سماتی ہے، نہ ذہن میں آتی ہے، اور نہ آنکھوں میں۔ اور پھر کہا کہ دیکھو کیف دبت علی ارضہا، دیکھو کبھی تم غور کرو کہ زمین پر کیسے چل رہی ہے، زمین پر کیسے، یہ مولا کے اقوال جو میں پیش کر رہا ہوں، وَصُبَّتْ عَلَىٰ رِزْقِهَا، اپنے رزق تک کیسے پہنچ رہی ہے، زمین پر کیسے چل رہی ہے اور رزق تک کیسے پہنچ، یعنی معلوم دیتا ہے۔ تو اگر ہمیں مولا کا تعارف کرانا ہے تو باب خیبر کی ضرورت نہیں ہے، مولا کا تعارف کرانا ہے تو کسی مرحب اندر کو پہچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کا تعارف اس طرح کرائیں اس دنیا میں، جو مغربی دنیا ہے، جو ویسٹرن دنیا ہے، اس پہ مولا کے اقوال کے ذریعے سے اور اس تحقیق کے ذریعے سے کہ دیکھو ایک ایسا معلوم دیتا ہے کہ وہ بڑا ایکسپرٹ ہے، جس نے نہ جانے کتنا مشاہدہ کیا ہے، معائنہ کیا ہے، مطالعہ کیا ہے، اس کی حقیقت سے آشنا ہے، اس کی حقیقت سے واقف ہے، اور چونٹی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ اور کہتا ہے کہ، اور امام فرماتے ہیں کیسے، کیفا سبت رزقہا، اور پھر کہا کہ یہ چونٹی اتنی ہوشیار ہے کہ انسان بھی اتنا ہوشیار نہیں ہے۔ یہ چونٹی جو ہے جمع کرتی ہے، اکٹھا کرتی ہے اپنے رزق کو، کس کب، یہ فی ہر رحال بردہا، اپنے جو گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اس میں ہی اتنا کما لیتی ہے، اتنا جمع کر لیتی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ شکاگو میں برف بہت پڑتی ہے، تو یہاں کی چونٹی یا کہیں کی چونٹی بڑی ہوشیار ہے، وہ سردیوں کے لیے ذخیرہ کر لیتی ہے، سردیوں کے لیے کہ برف پڑ گئی تو ہمیں نہیں ملے گا رزق، لہذا کیا کرتی ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے اس طرح؟ کبھی آپ نے سوچا ہے جو مولا فرما رہی ہے الفاظ کہ وہ اپنے سردیوں کے لیے اپنے گرمیوں کے موسم، ہر رحال بردہا، گرمیوں کے موسم میں وہی وردحال صدرہا، اور جب اس میں توانائی کے دن ہوتے ہیں اور طاقت ہوتی ہے، ان دنوں اپنے اس زمانے کے لیے اکٹھا کر لی ہے جب اس میں کمزوری آ جائے گی، یعنی بڑھاپے کا سامان بھی کر لیتی ہے۔ یہ منمین کا قول میں پیش کر رہا ہوں کہ اسے چونٹی کتنی زیرک ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ چونٹی ایسے کرتی ہے، اور پھر اگر دانے کو رکھتی ہے تو اتنی دانہ ہے، ذرا غور کریں میرے لفظوں پر، چونٹی اتنی دانہ ہے کہ اگر دانے کو رکھتی ہے تو توڑ کے رکھتی ہے۔ ہم جب رکھتے ہیں دانے کو سالم تو اس پہ گھن لگ جاتا ہے، لیکن چونٹی جب رکھتی ہے توڑ کر تو گھن اس کے قریب نہیں آتا، یعنی چونٹی ہم سے زیادہ دانہ بھی ہے اور فرزانہ بھی ہے۔ درود پڑھیں مل کر محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اور پھر یہ چونٹی ذرا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اس کا شکم کیسا ہے، شراسیف، اور پھر بطنہا، اس کا شکم کیسا ہے؟ کبھی تم نے دیکھی کہ اس کی کھاتی کس طرح ہے، مجاری اکلہا، اس کے یعنی کھانے کا جو ہے کس طرح منہ کہاں ہے؟ کبھی تم نے غور کیا اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ یہ سب مولا فرما رہے ہیں
اب پورا جا کے پڑھیے گا للہ. آپ ظاہر میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے, اب یقیناً جو بلاغہ میں جا کے پڑھیے تو یہ میری محنت سوارت ہو جائے گی. اور پھر کہا تم نے کبھی اس کی آنکھوں کو دیکھا ہے, کبھی تم نے اس کے کان کو دیکھا ہے, اور یہ کس طریقے سے جاتی ہے, کیسے رزق تک پہنچتی ہے, اور اپنے سے بڑی چیز کو بعض وہ اٹھا لیتی ہے لیکن ہمت کبھی نہیں ہارتی. یہ چونٹی ہمت کبھی نہیں ہارتی ہے, بڑی چیز کو لے کر شکار کرے گی, لے کر چلے گی, وہ چیز گر جائے گی. تو یہ چونٹیاں آپس میں ایک نظام ہے, پھر ملتی ہیں, آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اسے اٹھاتی ہیں. اور یہی چونٹی تو ہے کہ جب وہ حضرت سلیمان یعنی علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب وادی نمل سے گزرے, قالت نملۃ یا ایھا النمل, ایک چونٹی نے کہا ہے چونٹیوں اپنے بلوں میں چلی جاؤ, کہیں سلیمان اس کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے. سورہ نمل قرآن میں موجود ہے نا. فتبسم ضاحکا من قولها, تو اس کی بات سن کر حضرت سلیمان مسکرائے. تو اس کے معنی آواز سنی جبھی تو مسکرائے. آج تک آپ نے آواز سنی ہے؟ اس کے معنی جو نبی ہوتا ہے وہ سنتا ہے, یا جسے ہمارے ائمہ سنتے ہیں, سن کر مسکرائے. اب چونٹی کو بلایا, کہا لے کر آؤ اس چونٹی کو. جب چونٹی آ گئی اور ہاتھ پہ رکھا, کہا چونٹی تجھے کیسا سمجھ رہی ہے؟ کہا میں لو شیت, ظاہر ہے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہی ہوں, میں اپنے کو خوش نصیب سمجھ رہی ہوں. کہا کیسے؟ کہا وہ چونٹیاں زمین پر ہیں اور میں نبی کے ہاتھ پر بلند ہوں. تو اگر ایک چونٹی نبی کے ہاتھ پر بلند ہو جائے تو وہ اپنے کو افضل سمجھتی ہے, تو جو دوش رسالت پر بلند ہو جائے اس علی کا کیا کہنا. جب بتوں کو توڑ رہے تھے نا اور بلند کیا تھا تو کہا علی کیا محسوس کرتے ہو؟ کہا لو شئت لنلت افق السماء, میں چاہوں تو آسمان کی بلندیوں کو چھو لوں. اور یہ بات یہ ہے کہ اب سوال یہ کہ نبی کے لیے سواریاں تو بہت بنی کہ سوار اور نہیں بنے. یہی فضیلت ہم یہاں ثابت کرنا چاہتے ہیں. نبی کو کسی نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا, نبی اونٹ پر بھی سوار ہوئے, گھوڑے پر بھی سوار ہوئے, خچر پر بھی سوار ہوئے, کہ انسان نے بھی گود میں اٹھا لیا, لیکن نبی کے اوپر کوئی سوار نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ اگر دو کتاب لے آئیے, ایک قرآن ہو ایک صحیح بخاری ہو, توجہ, تو اب کہاں کیسے کتاب رکھیں گے؟ صحیح بخاری چاہے اتنی یا اصول کافی ہو تو یہ کتاب نیچے ہوگی, قرآن اوپر ہوگا. لیکن اگر دو قرآن ہوں, توجہ, تو اب جس طرح چاہے رکھ دیں, قرآن پر قرآن رکھنا ظاہر معیوب نہیں ہے. تو اب اس طریقے سے آپ یہ بتائیے کہ پھر حضرت علی علیہ السلام واپس آؤں اور ختم کروں گفتگو کو. کہا تھا اب جب اس ماحول میں علی گفتگو کر رہے تھے جہاں لوگ کھجور کے درخت کو دیکھتے تھے, کہ فاطر النملۃ فاطر النخلۃ فاطر النملہ, جس نے کھجور کے درخت کو خلق کیا ہے اسی نے اس چونٹی کو بھی خلق کیا ہے, اور ان کی خلقت میں کوئی شبہ نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں. درود پڑھے مل کر محمد وآل محمد. تو اس طرح ہم لوگوں کو مائل کر سکتے ہیں اور علی کی جانب مائل کر سکتے ہیں, راغب کر سکتے ہیں کہ علی علم کی بنیاد پر اپنے ائمہ کا تعارف اپنے علم سے کروائیے. ہمارے ائمہ ہر دور میں علم کی مسند پر متمکن نظر آئیں گے. کوئی بھی ان سے علم نہیں چھین سکا. تخت چھین سکتے ہیں, تاج چھین سکتے ہیں, اقتدار چھین سکتے ہیں, لیکن علم کی مسند پر ہمیشہ یہی حکمران رہے ہیں, اور انہی کی حکومت ان کا اقتدار رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اگر لوگوں کو کھینچنا چاہتے ہیں تو ان میں جذابیت ہے, ان میں جذب کی کیفیت ہے. کیسے حر کو کھینچ لیا. ابھی آپ نے سنا مولانا سے کہ حر کس طرح آیا ہے. اور یہ جو ایک رات کی مہلت تھی, یہ مہلت لی نہیں تھی, مہلت دی تھی. ہم لوگ سمجھتے ہیں نا مہلت لی, امام نے مہلت مانگی. نہیں, چونکہ حر نہیں آیا تھا نا بھئی, 9 کو حر نہیں آیا تھا نا, تو کہا ایک رات کی مہلت. اس کے معنی مہلت دی سوچنے والوں کو, سمجھنے والوں کو, آنے والوں کو مہلت دی تھی. آنے والوں کے کوئی آ جائے. اور ادھر حر نے کیا کیا تھا, جب امام سے ملا تھا اور روانہ ہوا تھا نا جب امام کے لیے, کہ امام کو گھیر کر محاصرہ کر کے, تو میں نے کتاب میں پڑھا اور میرا مضمون بھی موجود ہے اس پر. اور جب کہتے ہیں جب چلا ہے حر تو ایک آواز آئی, حر مبارک ہو تو جنت کی طرف جا رہا ہے. حر پریشان تھا کہ میں تو نواز رسول کو ظاہر گرفتار کرنے جا رہا ہوں اور ان کا محاصرہ کرنے جا رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ سمجھ میں حر کے کچھ نہیں آیا. کہ مبارک ہو تو جنت کی طرف جا رہا ہے. اور اس کے بعد سے حر نے آ کر نماز پڑھی امام کے پیچھے. جب نماز کا وقت آیا تو ظہر کی نماز بھی امام کے پیچھے پڑھی, عصر کی نماز بھی امام کے پیچھے پڑھی. آپ نے باقی واقعات سن لیے. اور اس کے بعد سے جب رات بھر مضطرب رہا اور کہا کہ ظاہر ہے ساتھی نے
کہ یہ کیا کیفیت ہے تیری، تو وہ رات بھر مضطرب تھا، جنت و جہنم کے درمیان اختیار کر رہا تھا، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، ایک طرف سچ ہے ایک طرف جھوٹ ہے۔ اب حر انتخاب کر رہا تھا، آخر کار حر نے انتخاب کر لیا اس رستے کا جس سے سمرانا تھا۔ حر تو گرفتار کر کے لایا تھا نا، آخر کار جب آیا ہے امام کی خدمت میں، تو اب میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ 3 افراد آئے ہیں، حر بھی آیا ہے، حر کا غلام بھی آیا ہے، اور حر کا بیٹا جس کا نام بکیر ہے وہ بھی آیا ہے، پہنچے ہیں۔ حر نے آنے کے بعد سے سر جھکا لیا۔ امام نے پوچھا کہ اٹھاؤ تم کون ہو؟ کہا مولا میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں آیا ہوں، کیا میری خطا معاف ہو جائے گی؟ یہ خبر خیمے میں پہنچ گئی۔ جب خیمے میں پہنچی تو ثانیہ زہرا نے کہا کون آیا ہے؟ کہا حر آیا ہے۔ کہا جاؤ اپنے ہاتھ سے میری ماں نے جو رومال بنایا تھا یہ حر کو دے دو، تحفہ دے دو۔ اب اس وقت حر ہم تمہاری خاطر نہیں کر سکتے، یہ رومال موجود ہے، اب رومال دے کر بھیجا ہے۔ اور حر نے وہ رومال پیشانی پر باندھ لیا۔ کہتے ہیں شاہ اسماعیل صفی نے بعد میں جب قبر کو اس کا سر قلم نہیں کیا گیا تھا، الگ دفن ہے حر کے، آپ جو زیارت کر کے آئے جانتے ہیں، اور شاہ اسماعیل صفی نے یہ مال سبتین میں روایت موجود ہے، جب اس کو کھولا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا، آخر وہ رومال باندھنا پڑا۔ یہ بھی حر آیا ہے۔ آنے کے بعد سے مولا نے کہا مولا بس اتنی تمنا ہے میری خطائیں معاف ہو جائے گی۔ کہا کیوں نہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، تم میرے پاس آ گئے ہو، اب سب چیزیں معاف ہو گئی، سب چیزیں ختم ہو گئی۔ کہ مولا اتنی اجازت دیں کہ میں جاؤں۔ اور پھر جب آئے تو کہا کہ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا سب سے پہلے جائے اور اپنے بیٹے کو میں اپنے سامنے دیکھوں تاکہ امتحان میں میں کامیاب ہو جاؤں۔ بکیر کو بھیجا، بس میں نے ختم کیا اپنے جملوں کو، بکیر کو بھیجا جاؤ بکیر لڑو۔ بکیر گیا اور جانے کے بعد سے جنگ کی، آنے کے بعد سے کہا بابا پیاس بہت لگی ہے۔ کہا ارے ابھی تو بتاؤ ذرا یہ پیاسے ہیں 3 دن سے جن میں پانی بند ہے، تمہاری پیاس کا ابھی تمہیں سیراب ہو جاؤ گے۔ پھر روانہ کیا، وہ گیا بیٹا جنگ کرنے کے لیے اور بھیجا۔ اور اس کے بعد سے حر جب دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں چاروں طرف سے حملہ ہوا، وہ زخموں کی تاب نہ لا کر گرا ہے، تو اب ادھر سے حر چلا ادھر سے حسین چلے، اور کہہ رہا تھا میرے بیٹے بکیر کہاں ہو؟ اور حسین پہنچ گئے۔ حسین نے آواز دی حر یہاں آؤ، تمہارا بیٹا میرے پاس ہے۔ امام حسین پہلے پہنچ گئے، اپنے زانوں پر بکیر کا سر رکھا۔ میں کہوں مولا حر کے لیے، حر کے بیٹے کے لیے تو آپ پہنچ گئے، لیکن جب آپ کا بیٹا علی اکبر زید زمین پر آئے گا تو کون سنبھالے گا اور کون نہیں؟ اللہ تعالیٰ قوم ظالمین سے علم الذین ظلموا یوم القلب یلقون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین جہاں میں فنا کے بعد باقی رہا ہے کون؟ جہاں میں فنا کے بعد باقی رہا ہے کون؟ جہاں میں فنا کے بعد زندہ مگر حسین ہے، قتل جفا کے بعد باقی رہا ہے کون؟ جہاں میں فنا کے بعد باقی رہا ہے کون؟
جہاں میں فنا آقا ہے وہ ہمارا، ہم اس کے غلام ہیں۔ آقا ہے وہ ہمارا، ہم اس کے غلام ہیں۔ قبضہ ہے کائنات پہ جس کا خدا کے بعد باقی رہا ہے کون؟ جہاں میں فنا کے بعد باقی رہا ہے کون؟ جہاں میں فنا ہے مرقد حسین تمنا آخری، ہے مرقد حسین تمنا آخری۔ جنت بھی گر ملے تو نہ لے کربلا کے بعد باقی رہا ہے کون؟ جہاں میں فنا کے بعد باقی رہا جہاں نصرت کو آ رہے ہیں ملک چھوڑ کر فلک، نصرت کو آ رہے ہیں ملک چھوڑ کر فلک۔ پایا شرف حسین نے یہ انبیاء کے بعد باقی رہا ہے کون؟ جہاں میں فنا کے بعد باقی رہا ہے کون؟ کر کے بلند ہاتھوں پہ اصغر کو بولے شاہ، کر کے بلند ہاتھوں پہ اصغر کو بولے شاہ۔ باقی نہیں ہے اب کوئی اس میں لقا کے بعد باقی رہا ہے کون؟ جہاں میں فنا کے بعد باقی رہا ہے کون؟ جہاں پردے کی آیتوں کی یہ تفسیر دیکھ لو، پردے کی آیتوں کی یہ تفسیر دیکھ لو۔ بالوں سے منہ چھپائے حرم ہے ردا کے بعد باقی رہا ہے کون؟ جہاں میں فنا کے بعد باقی رہا ہے کون؟ جہاں زندہ مگر حسین ہے قتل جفا کے بعد۔ یا حسین 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 یا حسین۔ حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہیں، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہیں، حسین ظلمتوں میں گوہر
کہ جس کے ہونے سے انسانیت پائندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، حسین ظلمتوں میں سوار دوش رسالت کے سر نے نیزہ پر، سوار دوش رسالت کے سر نے نیزہ پر، قرآن سنا کے دکھایا شہید زندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، حسین ظلمتوں میں نہ پہنچا پانی نہ لاشا بھی جائے خیموں میں، نہ پہنچا پانی نہ لاشا بھی جائے خیموں میں، کنیز زادہ تیری بیٹی سے شرمندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر جو سر برہنہ نظر آئی غازی کو زینب، جو سر برہنہ نظر آئی غازی کو زینب، یہ سر نے گر کے بتایا شہید زندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، حسین ظلمتوں میں ستارے ماند ہے ماتم فضائیں کرتی ہیں، ستارے ماند ہے ماتم فضائیں کرتی ہیں، غم حسین میں مغمون ہر پرندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، کہ جس کے ہونے سے انسانیت پائندہ ہے، حسین ظلمتوں میں گوہر تابندہ ہے، حسین 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 السلام عليك يا رسول الله، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين،
السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي الباقر. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے. شمع سے شمع جلے اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر. اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر. کیسے حالات بھی ہوں یہ عمل جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے. شمع سے شمع جلے، شمع سے شمع